اللہ اکبر. آپ محدثین کی ہسٹری پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ محدثین کرام آج بخاری شریف کو جو عظمت حاصل ہے ویسے ہی نہیں حاصل ہے. آدمی جتنا مؤدب ہوگا اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ اتنا ہی اللہ اور رسول کی بارگاہ مقبول ہوگا، اتنا ہی مقبول ہوگا. حدیث کی بے شمار کتاب ہے، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف، نسائی شریف، دارمی شریف، مدارک، طبرانی، بے شمار کتب حدیث ہے. لیکن بخاری شریف کو حدیث کی کتابوں میں سب سے اعلیٰ مقام حاصل ہے. کیوں حاصل ہے؟ آپ امام بخاری کی سوانح پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے حدیث کو تلاش کرنے میں، تحقیق کرنے میں، اس کو لکھنے میں جتنا اہتمام فرمایا اور کسی محدث نے اتنا اہتمام نہیں فرمایا. اسی کی برکت اللہ و رسول کی بارگاہ سے یہ ملی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جملہ حدیث کی کتابوں پر اس کتاب کو فوقیت عطا فرمائی. یہ ہمیشہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ جو اللہ و رسول کی نام سے منسوب محفل ہو اس کا نہایت ادب کیا جائے، احترام کیا جائے. 10 بیٹا بیٹھ لیکن احترام کو مد نظر رکھتے. یہ تو چند بات ہے. کیا آپ ابھی حضرت مولانا قاری محمد ابراہیم رضا واحدی صاحب سے قرآن کی روشنی میں مختصر سے گفتگو سنا؟ اس کا مطلب ذہن ہے، اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ کی عطا سے، اللہ کی عطا کے بغیر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں، چاہے وہ نبی ہو، رسول ہو، صحابی ہو، ولی ہو، شہید ہو، صدیق ہو، فقیہ ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کی عطا کے بغیر کسی کے پاس کچھ نہیں. اور یہ ہم جماعت سنت کا عقیدہ ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو چکر میں پڑے ہیں کہ ڈائریکٹ اللہ سے مل جائے، کبھی کچھ نہیں ان کو ملے، کچھ نہیں ملنے والا. اور نہ ایسے لوگوں کی نماز مقبول، نہ روزہ مقبول، نہ حج مقبول، نہ صدقہ و خیرات مقبول. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دامن مصطفیٰ کو پکڑنے سے خطرہ ہے. ایسے شخص کی کوئی عبادت مقبول نہیں. جو کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا، ہم نے اللہ کو جانا کس کے ذریعے جانا؟ اپنے آقا کے ذریعے جانا. ہمیں قرآن ملا کس کے ذریعے ملا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے عطا فرمایا. ہمیں جو کچھ بھی ملا اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے میں عطا فرمایا. اور آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کہیں بھی اللہ نے یہ صرف نہیں ذکر فرمایا. قرآن میں جگہ جگہ آیت آئی ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اے میرے بندو میری اطاعت کرو اور میرے رسول کی اطاعت کرو. لیکن پورا قرآن آپ پڑھ لیں کہیں یہ ایک جگہ بھی نہیں ملے گا کہ اللہ نے یہ فرمایا ہو، رسول کو چھوڑ دیا اور یہ فرمایا ہو کہ تم میری اطاعت کرو. کہیں نہیں ملے گا. جہاں جہاں ملے گا یا تو یہ ملے گا کہ میری بھی اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو. اور اگر ایسا نہیں ہے تو اگر کہیں اور ذکر فرمایا تو یہ فرمایا کہ میرے محبوب کی اطاعت کرو. جب اللہ تعالیٰ نے خود سے اپنے محبوب کو جدا نہیں کیا، اب اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ ہم معاذ اللہ رسول پاک کو جدا کر دیں اللہ سے اور خدا کی بارگاہ کے مقبول بن جائیں، وہ مقبول نہیں بن سکتا ہے، وہ اوپر کے مردود بارگاہ خدا بندی ہو جائے. تو یہ خلاصے گفتگو. اور گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ حقیقت تو اللہ مدد فرما، لیکن اللہ کی عطا سے نبی اور رسول اور اس کے جو چہیتے ہیں، گڑھے ہوں کی میں بات نہیں کرتا، جو اس کے چہیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ کے چہیتے، رسول پاک کی بارگاہ کے چہیتے، میں ان کی بات کر رہا ہوں. اگر حقیقت میں وہ ہے تو وہ ایمان والوں کی مدد بھی کرتا ہے، اسے شفا بھی دیتا ہے، اس کی پریشانیوں کو دور بھی کرتا ہے. یہ قرآن بول رہا، یہ قرآنی نظریہ ہے، یہ قرآنی فکر ہے، یہ آقا کا دیا ہوا فکر ہے. یہی صحابہ نے یہ فکر دیا ہے، یہی بزرگوں نے فکر دیا ہے، یہی ہمارے اسلاف نے فکر دیا ہے، جس پر ہم جماعت اہل سنت سنی بریلوی مومن جس پر قائم ہے. یہ قرآن کی خلاف نہیں بلکہ عین قرآن کے مطابق. تو یہ چند باتیں تھی جو میں نے عرض کی آپ کے سامنے.
آئیے کچھ عرض کرو اس سے قبل باواز بلند بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سلام کا نظارہ عقیدت پیش کیا اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ناظر الجود والکرام والد الکرام ابن الکریم وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت ہی شرم محسوس کرتا ہوں، میں تو الحمدللہ 50 سے اوپر نکاح پڑھا چکا ہوں، اور جب نکاح پڑھانے کے لیے پہنچا تو یہ میرا معمول ہے کہ میں پہلے دلہے سے کلمہ شریف، درود شریف اور استغفار، ایمان مجمل وغیرہ پڑھا، کیونکہ ایک نئی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے۔ اب ایسے میں نے بہت سارے پڑھائے کہ جس میں کلمہ ہی نہیں زبان پہ آتا۔ کتنے افسوس کی بات، کتنے شرم کی بات ہے کہ آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا اور پہلا کلمہ زبان پر نہیں آیا، درود شریف زبان پر نہیں جاری ہو، کتنی شرم کی بات۔ آدمی محاسبہ نہیں کرتا کہ میرا کلمہ شریف درست ہے کہ نہیں، جس کا درست ہے اس سے درست کروا لے۔ درود شریف کا تب تو بہت آسانی ہوگی کہ آدمی سن کے یاد کرے، لیکن توفیق نہیں ہوتی۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارا ایمان کامل ہے۔ جتنا ایمان پختہ ہوگا اتنا ہی رجحان اس کی جانب بڑھے گا، اور جتنا ہم ایمان سے دور ہوں گے اتنا ہی گھر سے بھی دوری ہوگی۔ اور درود شریف آپ خود سوچیں، بلڈ پریشر ہوا، شوگر ہوا، کوئی مرض ہو جائے، آپ خوب نمبر لگاتے ہیں ڈاکٹروں، اور یہ آپ جانتے ہیں ہر درد کی دوا ہے صلی اللہ۔ کبھی یہ کوشش نہیں ہوتی کہ ہم تو خود دوا کر رہے ہیں، علاج کر رہے ہیں، لاؤ ہم درود پاک 21 بار پڑھتے ہیں، روزانہ کا معمول بنا ہے، وقت پر کھائیں گے۔ ارے ڈاکٹر نے اتنے بجے ہم کو کہا گولی کھانے کے لیے، ارے اس سے منع کہ ہم یہ نہیں کھائیں گے۔ کاش اسی پابندی کے ساتھ کوئی بھی مرض ہو ہم 21 دفعہ پڑھ کے، 51 دفعہ پڑھ کے، 101 دفعہ پڑھ کے، ہم کاش ہم درود شریف پڑھ کے پانی کے دم کر کے اس نیت سے کہ مولا اس سے بہتر کوئی دوا نہیں ہے، مولا اس دوا کے ذریعے تو ہمیں شفا عطا فرما۔ اور نہ ہی ہو درود شریف کی تو وہ برکت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ بہار شریعت میں تحریر فرماتے ہیں کہ جو شخص کثرت سے درود پاک پڑھے گا مٹی اسے کھائے گی۔ اب یہی سے اندازہ کر لیں کہ ہم جس ذات پر درود پاک پڑھیں، جس ذات پر درود پڑھیں، ہم درود پڑھ کر ہم اس لائق ہو جائے کثرت سے کہ مٹی کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ ہمارے جسم کو کھا سکے، تو ہم جس ذات پر درود پاک پڑھتے ہیں مٹی کے اندر کیسے اتنی جرأت ہو سکتی ہے کہ وہ اس میں ٹچ کر دے اور اس ذات کو کھا لے۔ لہذا میرے عزیزوں اور دوستوں درود شریف کی کثرت کیا کرو، درود شریف کی کثرت کرو گے اللہ تعالیٰ درود شریف کی برکت سے تمہاری جسمانی بیماریوں کو بھی دور فرما دے گا اور روحانی بیماریوں کو بھی دور فرما دے گا۔ اور میں آپ کو ایک مثال اور پیش کروں، ایک درود شریف کی کتاب ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں بس درود ابراہیمی کو اور درود و کرب کرتے ہیں، وہ ناسمجھ ہیں، حدیث کی صحیح سمجھ نہیں ہے۔ درود ابراہیمی یہ نماز کے ساتھ خاص ہے، ایسا نہیں ہے کہ نماز کے علاوہ درود ابراہیمی پڑھیں کوئی اور درود نہ پڑھیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ہمارے بڑے بڑے قابل گزرے، بڑے بڑے اللہ کے ولی گزرے، بڑے بڑے علامۃ الدہر گزرے، وہ اور کوئی درود نہ پڑھتے، وہ درود ابراہیمی پڑھتے۔ ان کا نماز کے علاوہ اور درود کا پڑھنا اس بات کو بتا رہا ہے کہ آپ نماز کے علاوہ کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں۔ تو حدیث کی کتاب دلائل الخیرات سے بہت متبارک کتاب جس کو تحریر کرنے والے محمد بن سلیمان جزوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے کتاب کو تحریر کی، اس کی وجہ سماعت فرمائیں۔ محمد بن سلیمان جزوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دفعہ ایسی جگہ سے گزر ہوا کہ وہاں نماز کا وقت ہو گیا، اور جب نماز کا وقت ہوا تو آپ کو وضو کی ضرورت پڑی۔ اب آپ جب وضو کے لیے کنواں کے پاس گئے، اب تو بہت آسانی ہو گئی، جب کنواں کے پاس گئے تو دیکھا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے پانی نکال سکتے، کوئی ایسی چیز نہیں۔
اب آپ نے سوچا میں کیا کروں، کیسے وضو کروں؟ پانی تو ہے لیکن نکالنے والی کوئی چیز نہیں۔ اتنی ہی دیر میں ایک بچی نے اس میں اپنا لعاب ڈالا، تھوک ڈالا، لعاب کہتے ہیں تھوک کو۔ جب لعاب ڈالا، جن کو بات کر رہی ہے وہ برائے طرف محفل کو خراب کیا، بہت مہربانی ہوگی، جتنی دیر بیٹھنا ہے دل لگا کے بیٹھے، نہ تو ڈسٹرب مت کرے، برکتیں ظاہر ہوتی ہیں بات چیت کرنے۔ درشی پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد امام الجدی اکرم علیہ کرام ابن کریم وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ بے حد بے حیائی کہ آدمی سمجھا رہا پھر بھی بات کر رہا۔ اب جب اس بچی نے اپنا تھوک ڈالا پانی میں، پانی ابلنے لگا، بہنے لگا۔ حضرت محمد بن سلیمان جزوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پانی سے وضو فرمایا۔ وضو فرمانے کے بعد پوچھا ہے بچی بتا تیری تھوک میں اتنی برکت کہاں سے آئی کہ میں تو پانی کوئی ایسی چیز تلاش کر رہا تھا کہ جو مل جائے تو ہم پانی نکال کے وضو کر لیں، لیکن وہ کام کسی اور چیز سے نہیں بلکہ یہ تمہارے لعاب سے ہو گیا، اتنی برکت کہاں سے پیدا ہو گئی؟ اس بچی نے کہا میں درود شریف کی کثرت کرتی ہوں، درود شریف کی کثرت کرتی، یہ درود شریف کی برکت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے لعاب میں اتنی برکت عطا فرما دی۔ آج یہی وجہ ہے کہ آج وہ آقا کہ جن کے صدقے پروردگار عالم نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، جس کی رحمتوں کی بارش جن کے صدقے میں ہو رہی ہے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم اس آقا کی بارگاہ میں جہاں صبح و شام 70,000 فرشتے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور ایسے فرشتے حاضر ہوتے ہیں کہ جن کی دوبارہ نہیں حاضری ہوگی، ایسی عظیم بارگاہ ہے، اس بارگاہ میں مجھے 11 دفعہ 21 دفعہ بھی درود پاک پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جسمانی بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم روحانی بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں، ہماری زندگی کے گوشے گوشے میں پریشانی پریشانی، یہی وجہ۔ لہٰذا میرے عزیزوں اور دوستو، اس گفتگو کا خلاصہ یہ کہ ہم کیسے غلام ہیں آقا کے، ہم کیسے آقا کا کلمہ پڑھنے والے کہ ہم آقا کی شان میں 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، ہم سارا کام کرتے ہیں، لیکن ہمیں 11 دفعہ بھی آقا کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ کیوں نہیں ملتی؟ اس لیے کہ ہم آقا سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ کیوں توفیق نہیں ملتی؟ اس لیے کہ ہم اللہ سے توفیق نہیں مانگتے، ہم اس کی جانب توجہ نہیں کرتے، ہم اپنا محاسبہ نہیں کرتے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم نے اپنا محاسبہ کیا اور ہم نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا پابندی کے ساتھ، انشاءاللہ تعالیٰ میری زندگی میں بہار آ جائے، میرے دونوں جہاں کامیاب ہو جائیں گے، میرے لیے منزل بھی آسان ہو جائے گی، قبر کی منزل بھی آسان ہو جائے گی، میزان کی بھی منزل آسان ہو جائے گی، اور بروز محشر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت بھی فرمائیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بن عبد الجود الکرام وآلہ الکرام ابن کریم وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب میں چند اشعار امام الکلام کلام الامام امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ رضوان کی نعتیہ کلام کی پیش کر رہا ہوں، سماعت کرو۔ نعمتیں بات کر سنگ کہ وہ شان گیا، نعمتیں بات کر سنگ کہ وہ شان گیا، ساتھ ہی وہ رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی وہ رحمت کا قلم دان گیا۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر وہ سر
جو تیرے قدموں پہ قربان گیا جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. اللہ سبحان اللہ. امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ رضوان نے شعر میں فرمایا کہ وہ دل ہے ہی نہیں یا رسول اللہ، وہ دل ہے ہی نہیں کہ جس دل میں آپ کا ذکر نہ ہو. وہی دل ہے یا رسول اللہ جس میں آپ کا ذکر، اس کو دل ہی نہیں کہا، اور وہ دل ہی نہیں کہ جس میں آپ کا ذکر نہ ہو، جو آپ کی ذکر میں سے جو ہے ڈوبا نہ ہوا یا رسول اللہ، وہ دل ہی نہیں. اور امام احمد رضا خان رضوان نے اس شعر میں فرمایا یا رسول اللہ اسی طرح وہ سر بھی نہیں ہے جو آپ کی ناموس کی خاطر، آپ کی عزت کی خاطر آپ پہ قربان جو سر نہ ہو، جب ضرورت پڑے تو وہ سر بھی نہیں. تو اسی کا ذکر اس میں فرمایا دل وہ دل جو تیری یاد سے معمور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. اور اس شعر میں امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ نے اس کا ذکر فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی، اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کے مقام و مرتبہ کو بتایا. اے میرے بندو پھر آنے گے قیامت میں اگر قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. سبحان اللہ. بے شک یقیناً اے میرے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا. اب آپ غور کریں کہ جتنے بھی نبی اور رسول جلوہ گر ہوئے وہ سب کے سب اللہ ہی کی جانب سے، لیکن یہ بھی اللہ کی محبت ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے. کہ اللہ نے فرمایا یقیناً اے میرے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا. آدمی جب کسی کی جانب اس تاکید سے نسبت کرتا ارے ہم ہی نے تو بھیجا تھا، یعنی یہ محبت کو بتلانا ہوتا ہے. یہ محبت اس قدر پروردگار عالم اپنے پیارے محبوب سے محبت فرماتا ہے کہ اللہ نے زور دے کر فرمایا اے میرے محبوب کوئی انکار کر لے نہ مانے آپ کو کہ ہم نے آپ کو بھیجا، نہ مانے. اے میرے محبوب ہم تو مانتے ہیں کہ ہم نے ہی آپ کو بھیجا ہے. اے میرے محبوب آپ کسی کے ماننے کے محتاج نہیں ہیں، اس لیے محتاج نہیں ہیں اس لیے کہ ہم نے آپ کو مان لیا کہ ہم نے بھیجا ہے. بے شک سبحان اللہ. لہٰذا یہ بھی ذہن میں رکھیں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آقا کا نام لے رہے ہیں تو کوئی احسان کر رہے ہیں. کوئی میرے آقا پر احسان نہیں کر رہا. میرے آقا پر اگر کسی کا صرف احسان ہے تو وہ پروردگار عالم کا احسان ہے. بے شک سبحان اللہ. اور آقا کو چھوڑ کر ساری کائنات پر اللہ کا بھی احسان ہے، میرے آقا کا بھی احسان ہے. نہ کوئی شخص اللہ کے احسان سے بچا ہے، نہ ہی مصطفیٰ جان رحمت کے احسان سے. بے شک سبحان اللہ. تو فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ اے میرے محبوب یقیناً ہم نے ہی آپ کو بھیجا. کیسا بھیجا؟ کیا بنا کر بھیجا؟ کس حال میں بھیجا؟ فرمایا شاہد اے میرے محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا. بے شک گواہ بنا کر بھیجا. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کس بات پر گواہ بنا کر بھیجا؟ کس پر گواہ بنا کر بھیجا؟ تو گواہ کس پر بنا کر بھیجا؟ پروردگار عالم نے اپنے پیارے محبوب کو ہر مومن کے ایمان پر اور ہر کافر کی کفر پر اپنے پیارے محبوب کو گواہ بنا کر بھیجا. قیامت کے دن میرے آقا مومن کے مومن ہونے کی، مومن کے ایمان کی اور کافروں کے کفر کی پروردگار عالم کی بارگاہ میں گواہی دیں گے. اور یہیں تک نہیں،
5वें पारे में अल्लाह ने फरमाया फकैफ इज़ा जीना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन व जीना बिका अला हाउलाई शहीदा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। फरमाया मेरे महबूब क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत से एक गवाह लाएंगे, यानी हर उम्मत में कि जो नबी हैं वो नबी अपनी उम्मत के बारे में उनके मोमिन और काफिर होने की गवाही देंगे। फरमाया है मेरे महबूब सारे नबी तो अपनी उम्मत के बारे में गवाही देंगे, सारी नबी तो अपनी उम्मत के मोमिन होने काफिर होने के बारे में गवाही देंगे, लेकिन है मेरे महबूब हमने तो आपको ये शान ये और ये अजमत अता फरमाई है कि आप क़यामत के दिन सबके बारे में गवाही देंगे, सबके बारे में गवाही देंगे। यहीं से मेरा अकीदा साबित हो गया। अगर कह दीजिए किसी बहुत से लोग ऐसे हैं कि सीना जल जाता है, मुंह का रंग बदल जाता है, अगर आप ये कह दीजिए कि मेरा आका जो हो चुका, जो हो रहा है, जो होगा जानते हैं, चेहरे का रंग बदल जाता है, सीना जलने लगता है, आग लग जाती है। अल्लाह अकबर, ऐसे लोग मोमिन नहीं कि जिनके सीनों में ये सुनकर आग लग जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आप गवाही किसके बारे में देंगे? उसके बारे में गवाही देंगे जिसके बारे में ना जानते हो? ऐसा नहीं, गवाही वही दे सकता है, तब तो झूठी गवाही हो जाएगी कि आप ना जान रहे हो गवाही दे रहे हैं, बल्कि गवाही तो वही गवाही है और वो भी अल्लाह की बारगाह में गवाही। वहां क्या कोई ये गलत गवाही दे सकता, इधर उधर की गवाही दे सकता? हरगिज़ नहीं दे सकता। मेरा आका उस दिन गवाही देंगे, सबकी गवाही देंगे। तो गवाही कौन देगा? जो हालात को जानता, जो ईमान को जानता, जो कुफ्र को जानता, जो जिसकी सुबह से वाकिफ हो, जो जिसकी शाम से वाकिफ हो, जो जिसकी दोपहर से वाकिफ हो, जो जिसकी रात से वाकिफ हो, जो जिसकी जिंदगी के गोशे से वाकिफ हो, वही क़यामत के दिन गवाही है। तो क्या साबित हुआ? साबित यह हुआ कि मेरे आका बरोज़े महशर सबकी बारे में गवाही देंगे, यानी मेरे आका जो दुनिया में मौजूद थे, जो मौजूद हैं और जो मौजूद होंगे, सबके हालात से वाकिफ। ये हम सुन्नियों का अक़ीदा है कि मेरे आका सब जानते हैं अल्लाह की अता से, जो हो चुका, जो हो रहा है, जो होगा, अल्लाह तबारक तआला ने सारी चीज़ों का इल्म अपने प्यारे महबूब को अता। और एक बात और अर्ज़ कर दूँ, हमारा और आपका क्या अक़ीदा है? कुरान में अल्लाह ताला ने हर चीज़ को बयान फरमाया, हर चीज़ को बयान फरमाया। कुरान में अल्लाह ने फरमाया वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। फरमाया मेरे बंदो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसका जिक्र इस कुरान मुबीन में ना हो, इस वाज़ेह किताब में ना हो। क्या साबित हुआ कि हर चीज़ का बयान है। आप कहेंगे हम बहुत से लोगों को मिलता नहीं है, तो होना और है, मिलना और है। कोई कुरान पाक किसी आम की किताब नहीं है, वो तो खालिक़े कायनात की किताब है, वो तो परवरदिगारे आलम की किताब है, जो रिज़्क़ अता फरमाने वाला है उसकी किताब है। क्या उसकी बोली को समझना, उसके कलाम को समझना कोई आसान है? हरगिज़ नहीं, बल्कि उस किताब को अगर किसी ने मुकम्मल तौर से जाना है, समझा है, उस ज़ात का नाम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब कुरान में सारी चीज़ों का इल्म है तो आपको ये कहना पड़ेगा कि सारी चीज़ों का इल्म मेरे आका को। अगर किसी आयत का इल्म ना हो, किसी हर्फ का इल्म ना हो, किसी लफ्ज़ का इल्म ना हो, तब तो नाजिल होना उसका बेकार हो जाएगा, लग़्व हो जाएगा। नाजिल करने का जो मकसद है वो बेकार हो जाएगा। ये कहना पड़ेगा कि कुरान में जैसे हर चीज़ का इल्म है, वैसे ही मेरे आका के सीने मुबारक में भी हर चीज़ का इल्म है। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब हम नहीं आपको भेजा। और कैसा भेजा, क्या बनाकर भेजा? कहा है मेरे महबूब आपको गवाह बनाकर भेजा, सबकी आप गवाही दें। फिर फरमाया व मुबश्शिरन व नज़ीरा। फरमाया है मेरे महबूब हमने आपको गवाह बनाकर भेजा और साथ ही में खुशी सुनाने वाला बनाकर भेजा, डर सुनाने वाला बनाकर भेजा। क्या मतलब? यानी है मेरे महबूब दुनिया में जो आपकी गुलामी कबूल कर ले उसे जन्नत की खुशखबरी अता फरमा दे, और जो गुलामी कबूल ना करे उसे जहन्नम का डर सुना। अगर जिसने आपकी गुलामी कबूल कर ली, मैंने उसके लिए जो घर तैयार कर रखा है वो जन्नत है, आप
سے اس کی خوشخبری دے دیں، اور جو آپ کی غلامی قبول نہ کرے، جو آپ کو نہ مانے، جو آپ کے آگے اپنا سر خم نہ کرے، اے میرے محبوب آپ اسے ڈر سنا دیں کہ تمہارے لیے اگر کوئی ٹھکانہ ہے تو وہ جہنم۔ پھر فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ اب یہاں پہ بھی ٹھہر کے ایک نقطہ سماعت کر لیں۔ اگر آپ اللہ کے ساتھ رسول پاک کا نام لے لیں تو بہت سے لوگوں کے ہاں شرک ہے، ایسے لوگوں کو جواب نہ دیا کیجئے، ان سے پوچھے شرک کہتے کسے، کہیں شرک کسے کہتے، کہاں لکھا ہے دکھاؤ۔ شرک کی کبھی وہ زندگی میں تعریف نہ کر سکیں۔ اب یہ سنی جو ہوگا، جو حقیقتاً غلام مصطفیٰ ہوگا، جب وہ مولا کا نام لے گا اس کے محبوب کا نام لے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ فرمایا امام اہل سنت نے فرمایا غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی قسم کیجیے۔ جو دین والا ہوگا، جو مومن ہوگا، جب وہ یا رسول اللہ کہے گا تو اس کے دل کو سکون پہنچے گا، اس کے دل کو سکون پہنچے گا، اس کے دل کو راحت پہنچے گی۔ اور جس کے چہرے کا رنگ بدل جائے یا رسول اللہ کہنے سے، جس کے دل کو سکون نہیں بلکہ جس کے دل میں آگ لگ جائے، سمجھ جائیے وہ دین والا نہیں ہے، وہ بے دین ہے۔ وہ دین والا ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کا سینہ آقا کی ذکر سے جل جائے۔ اور یہی تو وجہ ہے، آپ اس میں دیکھیں غور کریں، فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان لانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ اپنے محبوب کا ذکر فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سنی مومن ہیں، ہم غلام مصطفیٰ ہیں، ہم جب اللہ کا نام لیں گے، اسی نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، جب ہم اللہ کا نام لیں گے اس کے پیارے محبوب کا نام لیں گے۔ اور جو اللہ کے ساتھ محبوب کا نام لینے سے کترائے، سمجھ جاؤ قرآن نے جو راستہ بتایا ہے اس راستے سے ہٹا ہوا ہے، حدیث نے جو راستہ بتایا ہے اس راستے سے ہٹا ہوا ہے، صحابہ نے جو راستہ بتایا ہے اس راستے سے ہٹا ہوا ہے۔ اور جو قرآن حدیث اور صحابہ کا راستہ ہے وہ یہی راستہ ہے، جب میرے اللہ کا نام لو، پروردگار عالم کا نام لو، اس وقت اس کے پیارے محبوب کا نام۔ پھر فرمایا ایمان لے آؤ۔ ایمان لانے کے بعد یہ نہیں فرمایا فوراً نماز پڑھو، حج کر لو، نہیں، فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ فرمایا ایمان لا چکے، اب کیا ضروری ہے؟ کہا اللہ نے فرمایا میرے محبوب کی عظمت کو دل میں بیٹھا لو، پہلے عظمت کو دل میں بیٹھاؤ، ان کی عزت کو دل میں بیٹھاؤ۔ اگر عزت نہیں ہے کرتے رہو، ہزار پٹکتے رہو، سر مقبول نہیں ہے۔ پہلے ایمان لاؤ، پھر اپنے سینے میں اپنے میرے محبوب کی عظمت کو بیٹھا لو۔ اگر عظمت مصطفیٰ نہیں ہے کچھ بھی کرتے رہو، مقبول نہیں ہے۔ اب یہیں پر ایک بات اور سمجھ لیں، آپ آقا کے نام پر اگر آپ انگوٹھے کو بوسہ دے کے اپنی آنکھوں میں لگا لیں، شرک ہے، بدعت ہے۔ کھڑے ہو کر سلام پڑھ لیں، شرک ہے، بدعت ہے نا؟ کتنے بڑے بے حیا، صبح سے شام تک لوگوں کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں۔ یہ ایمان نہ ہونے کی دلیل ہے کہ آقا کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے میں شرم آ رہی ہے۔ قرآن اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے لوگوں، ایمان لانے کے بعد میرے محبوب کی تعظیم کرو، میری عزت، میرے محبوب کی توقیر کرو، عزت و توقیر کرو۔ کیا یہ عزت نہیں ہے کہ ہم آقا کا نام سن کر اپنے آنکھوں میں مس کر لیں، انگوٹھوں کو لگا کر، ہونٹوں میں لگا کر؟ کیا یہ عزت و توقیر نہیں ہے کہ ہم آقا کی بارگاہ میں جہاں ہم بیٹھ کر سلام پڑھتے ہیں، لیٹ کر درود پڑھتے ہیں، ہم وہی کھڑے ہو کر پڑھ؟ کیا یہ تعظیم و توقیر نہیں ہے؟ بالکل تعظیم و توقیر۔ لہذا ایسے لوگ جو اس طرح کے باتیں کرتے ہیں اور اس طرح کے فتوے لگاتے ہیں، ان سے آپ کہیں قرآن میں اللہ نے لکھا کہ میرے محبوب کی تعظیم کرو، میرے محبوب کی عزت و توقیر کرو، بتاؤ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم تمہاری مانے کہ قرآن کی مانے، ہم تمہاری مانے کہ اللہ کی مانے، ہم تمہاری مانے کہ پروردگار عالم کی مانے، ہم تمہاری مانے کہ اس کی مانے جس نے زمین اور آسمان کو بنایا۔ اب یاد رکھیں کیا جو کہے کہ نبی کی تعظیم ایسے نہیں کر سکتے، ایسے نہیں کر سکتے، ایسے نہیں کر سکتے، اب اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ قرآن سے کوئی دلیل پیش کرے۔
اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ حدیث سے کوئی دلیل پیش کرے، اور اگر ایسے ہی کرتا ہے تو سمجھ جائیے وہ مومن نہیں، چونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا لازم و توقیف کرو۔ اب جو بھی جائز طریقہ ہے جس میں اللہ نے قرآن میں منع نہیں فرمایا، رسول پاک نے حدیث میں منع نہیں فرمایا، ہم اس طرح سے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کریں گے، ان کی تعظیم کریں گے، ان کی توقیر کریں گے، ان کا احترام کریں گے، اور یہ ہمارا چومنا اور یہ ہمارا کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام کرنا، ہمارا اسلام کی بارگاہ کا ادب کرنا، یہ سب قرآن کے خلاف نہیں، حدیث کے خلاف نہیں، بلکہ یہ قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہے۔ درود سے پڑھیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ماجد الجود والكرم وآله الكرام والكريم وبارك وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور آگے فرمایا وتسبحوه بكرة وأصيلا، فرمایا میرے محبوب، فرمایا اے میرے بندو، جب تم ایمان لے آؤ اور تمہارے دل میں میرے محبوب کی عظمت بیٹھ جائے، تب تم صبح و شام میری پاکی بیان کرو۔ صبح و شام یہ دو چیز ہو جائے، پہلے ایمان، پھر میرے محبوب کی عظمت، پھر اس کے بعد اگر ایمان نہیں ہے، تعظیم ہے تو بھی بیکار ہے، یہ دونوں ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ دونوں چیز ہے، پھر نماز پڑھ رہے ہو مقبول ہے، پھر حج کر رہے ہو مقبول ہے، زکوٰۃ دے رہے ہو مقبول ہے، صدقہ کر رہے ہو مقبول ہے، عبادت کر رہے ہو مقبول ہے، غریبوں کی مدد کر رہے ہو مقبول ہے، کوئی بھی کار خیر کر رہے ہو سب مقبول ہے۔ اور اگر ان دونوں چیزوں میں سے ایک بھی نہ ہو تو سمجھ جاؤ سب مردود ہے، مقبول نہیں ہے۔ پھر مفسرین آگے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو فرمایا ہے میرے بندو، ایمان لانے کے بعد میرے محبوب کی عظمت کو بیٹھانے کے بعد تم جو صبح و شام پاکی بیان کرو، اس کا مطلب کیا؟ صبح و شام، فرمایا صبح سے مراد یہ ہے ظہر، عصر، مغرب، فجر، ان نمازوں کو، اور شام سے مراد عشاء کی نماز، مغرب کی نماز، یعنی جو پانچوں وقت کی نماز ہے۔ ایمان جب کامل ہو جائے، میرے محبوب کی عظمت جب تمہارے دل میں بیٹھ جائے، تو 5 وقت کی نمازی بن جائے، 5 وقت نماز پڑھنا شروع کر دو، انشاءاللہ تعالی تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ الحمدللہ اب ہم سب اپنا محاسبہ کریں، ہم سب یہ کوشش کریں کہ انشاءاللہ تعالی ہمیں اپنے اندر یہ تینوں خوبیاں پیدا کرنی، انشاءاللہ تعالی اگر ہم نے یہ تینوں خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنی، نہ مجھے اس دنیا میں رہتے ہی ہوئے کوئی مٹا سکتا ہے، نہ کوئی مجھے قبر میں کوئی مجھ پر ظلم کر سکتا ہے، اور نہ ہی میدان محشر میں کوئی مجھ پر ظلم کر سکتا ہے، نہ ہم مصیبتوں کے شکار ہو سکتے ہیں، بلکہ ہر جگہ اللہ کی رحمت کاملہ ہمارے ساتھ شامل ہے۔ پھر درود پاک پڑھیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ماجد الجود والكرم وآله الكرام والكريم وبارك وسلم صلی اللہ تعالی وسلم۔ تو یہ تو عظمت نبی کی تعلق سے۔ اب ایصال ثواب پر ایک آئے کہ ہم جو ایصال ثواب کرتے ہیں، قرآن کی روشنی میں کیا ثواب پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا؟ 29واں پارہ سورہ نوح ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے دعا فرمائی مولا رب اغفر لی، فرمایا اے میرے رب مجھے بخش دے، اے میرے رب مجھے بخش دے۔ اب یہ کوئی نہ کہے کرے نبی نے بخشش کی دعا اپنے لیے مانگی، یہ جزو انکساری، نبی تو بخشا ہے، جو نبی کی غلامی قبول کر لے وہ بخشا ہوا، تو نبی کیوں نہیں بخشا ہوا ہو؟ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ جو دعا فرمائی، ایسا نہیں معاذ اللہ کہ معاذ اللہ حضرت نوح علیہ السلام معاذ اللہ گناہ انہوں نے کر لیا، بلکہ انبیاء تو گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، بلکہ آپ کا اپنی مغفرت کے لیے دعا کرنا یہ جزو انکساری، مولا ہم جتنے بھی بڑے ہیں لیکن مولا تجھ سے کوئی بڑا نہیں۔ پھر فرمایا والوالدین، اے میرے رب میرے والدین کو بخش۔ پھر فرمایا وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، اور فرمایا اے میرے مولا اس شخص کو بخش دے جو میرے خاندان میں ایمان کے ساتھ داخل، کس کے ساتھ داخل ہو؟ ایمان کے ساتھ۔ اگر مومن نہیں ہے اس کے لیے کوئی بخشش نہیں۔ اس لیے یاد رکھیے کوئی بھی گستاخ رسول ہو، صحابہ کرام کا گستاخ ہو، ہرگز اس کی جنازے میں شریک نہ ہو۔ کیا میرے اندر اتنا پاور ہے ہم زبردستی بخشوا دیں؟
بخشش کے لیے مومن ہونا ضروری ہے، غلام مصطفیٰ ہونا ضروری ہے۔ جو نبی کا غدار ہو، جو نبی کا گستاخ ہو، اس کے لیے کوئی بخشش نہیں۔ اب آپ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ نہیں دعا فرمائی اے مولا میرے گھر میں جو جو ہے سب کو بخش دے، کہا نہیں، مومنن جو ایمان کے ساتھ ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام ایمان کا ذکر کر رہے ہیں ساتھ میں، اور ہم کیسے ہیں؟ کیا ہم ان سے زیادہ افضل ہے معاذ اللہ؟ کیا ہم بس ایسے ہی جو آیا بس آ جائے، اچھے سے غسل دے دیا جائے، رکھ دیا بس ایسے ہی بخشش کی دعا کر دیں؟ نہیں، اس میں آپ کا نقصان ہے، آپ اس کا کچھ فائدہ نہیں کر سکتے۔ ایسے لوگوں کی جنازے میں شریک ہونے سے آپ کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ ناراض ہو گیا تو آپ کا ایمان چھن جائے، وہ تو گیا ہی بے ایمان، آپ کو بھی بے ایمان کر دے۔ لہٰذا میرے عزیزوں دوستو یہ ذہن میں بیٹھا لے، اگر گستاخ رسول ہے، صحابہ کرام کا گستاخ ہے، اللہ کا گستاخ ہے، ایسے لوگوں کو چاہے وہ کتنا بھی قریب ہو، کتنا بھی قریب ہو، سگا بھائی کیوں نہ ہو، پڑوسی کیوں نہ ہو، اپنے گھر کا کیوں نہ ہو، ایسے شخص کے جنازے میں ہرگز شریک نہ ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا فرمائی وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنٌ، فرمایا میرے مولا مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے، اور ساتھ میں میرے خاندان میں جتنے بھی ایمان والے ہیں سب کو بخش دے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، آئے میرے مولا قیامت تک جتنے بھی ایمان والے ہوں گے، جتنی بھی ایمان والیاں ہوں گی، سب کو بخش دے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا حضرت نوح علیہ السلام جب نے یہ دعا فرمائی جتنے بھی مومنین سب کو بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، کیا اگر دعا کرنے سے فائدہ نہ پہنچتا؟ اگر دعا کرنے سے جو گزر چکے ہیں ان کو فائدہ نہ پہنچتا تو کیا اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام دعا فرماتے؟ ہرگز دعا نہ فرماتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کیا دعائے مغفرت کرنا گزرے ہوئے لوگوں کے لیے یہ اس بات پر دال ہے کہ اگر آدمی مغفرت کی کسی کی دعا کرے گا تو اس مرنے والے کو اس کا ثواب پہنچے گا، اس کا فائدہ پہنچے گا۔ اور جب دعا سے فائدہ پہنچے گا تو کیا تلاوت قرآن سے نہیں پہنچے گا؟ کیا کلمہ طیب کی ورد سے نہیں پہنچے گا؟ کیا درود شریف پڑھنے سے نہیں پہنچے گا؟ کیا صدقہ و خیرات کرنے سے نہیں پہنچے گا؟ کیا نفل پڑھ کے سارے ثواب کرنے سے نہیں پہنچے گا؟ بالکل پہنچے گا۔ جو لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اگر اصالہ ثواب کیا جائے تو نہیں پہنچتا ہے، ان کا یہ نظریہ قرآن کے خلاف ہے، قرآن کے مطابق نہیں۔ اور ہم جماعت اہل سنت کا جو عقیدہ کہ ہم جو اصالہ ثواب کرتے ہیں یہ پہنچتا ہے، اس کا فائدہ پہنچتا ہے، یہ ہمارا نظریہ اور یہ فکر یہ قرآن کے خلاف نہیں، حدیث کے خلاف نہیں، صحابہ کرام کے قول و نظریے کے خلاف نہیں، بلکہ قرآن حدیث اور صحابہ کرام کے قول کے عین مطابق۔ لہٰذا میرے عزیزوں اور دوستو، ہم سے ہمارے بزرگوں سے جو کچھ ہمیں ملا ہے اگر وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے ہم اس چیز پر قائم رہیں، اور اگر شریعت کے خلاف ہے چاہے کوئی بھی ہو، یہ نہ دیکھو کہ یہ محدث ہے، یہ نہ دیکھو کہ یہ فقیہ ہے، یہ نہ دیکھو بہت بڑا بابا ہے، یہ نہ دیکھو یہ بہت بڑا پیر ہے، اگر شریعت کے خلاف ہے تو چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ فقیہ ہو، چاہے وہ محدث ہو، کسی کی بھی نہیں مانی جائے گی۔ مانی جائے گی تو اللہ اور اس کے رسول کی مانی جائے گی، اور اس کی مانی جائے گی جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق کہے گا، اس کی مانی جائے گی۔ اگر اس کے خلاف کہے، کوئی بھی کہے، نہیں مانی جائے گی۔ لہٰذا میرے عزیزوں اور دوستو، ہم جماعت اہل سنت حق پر قائم ہیں، ہمارے جو معمولات ہیں یہ سب قرآن و حدیث کے مطابق ہیں۔ اب ایک الگ چیز ہے، سب کو معلوم نہیں ہے، اب سب کو معلوم نہیں ہے کوئی کہ ایسا کیوں کرتے، ایسے کیوں کرتے، کہو جاؤ جن کو جو کرنا ہے کرو، تم کو جو کرنا ہے کرو۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں، ہمارے باپ داداؤں نے جو کیا ہے ہم یہ جانتے ہیں، ہم نے یہ سنا ہے، اپنے علماء سے سنا کہ یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے۔ اگر بحث کرنی ہے ہمارے علماء سے بحث کرو، ہم بحث کرنی ہے ہمارے جو مفتیان اعظام ان سے بحث کرو، آؤ وہ تمہیں بتائیں گے کہاں حدیث میں لکھا، کہاں قرآن میں لکھا، کہاں صحابہ نے فرمایا، کہاں صحابہ رسول نے کیا، یہ ہمارے علماء دکھائے۔ لہٰذا میرے عزیزوں دوستو، ایمان پر مضبوطی سے قائم رہیں اور نماز کی پابندی کیجیے۔ بہت افسوس کی بات ہے ہم زندگی کو اہمیت نہیں دیتے، ہم وقت کو اہمیت نہیں دیتے۔ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے وقت، ہم موبائلوں کے چلانے سے گزار دیتے ہیں، شراب نوشی، جوا بازی، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد۔ آپ غور کرو قرآن میں اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟
فرمایا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ مکمل یعنی اگر عشق مصطفیٰ ہے، مومن ہو، نماز نہیں پڑھ رہے، ایمان مکمل اسلام میں نہیں داخل، اور رمضان کا مہینہ آیا روزہ نہیں رکھ رہے ہو، مکمل اسلام میں نہیں داخل، گالی گلوچ کر رہے ہو، مکمل اسلام میں نہیں داخل ہو، جوا بازی کر رہے ہو، مکمل اسلام میں نہیں داخل ہو، شراب نوشی کر رہے ہو، مکمل اسلام میں نہیں داخل ہو، ماں باپ کو ستا رہے ہو، اسلام میں مکمل نہیں داخل ہو، پڑوسیوں کو ستا رہے ہو، اسلام میں مکمل نہیں داخل ہو، گالی گلوچ کر رہے ہو، اسلام میں مکمل نہیں داخل ہو۔ اگر اسلام میں مکمل داخل ہونا ہے نماز کی پابندی بھی کرنی ہوگی، اسلام میں مکمل داخل ہونا ہے گالی گلوچ کو چھوڑنا ہوگا، شراب کو چھوڑنا ہوگا، جوا بازی کو چھوڑنا ہوگا، وقت کی بربادی سے بچنا ہوگا، والدین کو ستانا چھوڑنا ہوگا، والدین کی فرما برداری کرنی ہے۔ لہٰذا میرے عزیزوں اور دوستو، کامل مومن بننے کی کوشش کرو، کامل ایمان والا بننے کی کوشش کرو۔ جیسے سوچتے ہو ہم ہائی اسکول کا ایگزام دے رہے سب سے اچھا نمبر لائے، ہم انٹر کا ایگزام دے رہے ہم سب سے آگے رہیں، ہم بیولوجی کر رہے ہیں اچھے نمبر سے پاس ہو جائیں، ہم انجینئرنگ کر رہے ہیں اچھا سے اچھا نمبر مل جائے، زیادہ سے زیادہ زمین ہو جائے۔ جیسے جیسے دنیا کی فکر کرتے ہو ویسے آخرت کی بھی فکر۔ لہٰذا میرے عزیزوں اور دوستوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، مکمل مومن اور مومنہ بننے کی کوشش کرو۔ انشاءاللہ تعالی اگر اس طرح سے ہم نے زندگی گزاری تو جس طرح کل اہل ایمان بلند تھے، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے وہی بلندی ہمیں عطا فرما دے گا، وہی عزت ہمیں عطا فرما دے گا، وہی بلندی ہمیں عطا فرما دے گا۔ کوئی مٹانے والا چاہے جتنی کوشش کرتا رہے نہ کل مٹا سکتا ہے اور نہ ہی ان کے صدقے میں ہمیں مٹا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے بولنے میں کسی بھی طرح کی غلطیاں آنے والی سے ہوتائیاں ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی لکل ذنب واتوب الیہ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔